السلام علیکم جی۔ گزشتہ 2-3 روز سے ہم بلکہ 3-4 روز سے ہم جو ہے وہ پاکستان کے اندر افغانی فیکٹر جو ہے اور خاص طور پہ پورے پاکستان میں گراس روٹ لیول کے اوپر جس طرح روب عمل آ گیا ہے اس کی نشاندہی کر رہے تھے۔ مثلا ہمارے ہاں پنجاب کے اندر اور خاص طور پہ سینٹرل پنجاب اور صدرن پنجاب کے اندر تو یہ جو اپنا شوگر ملیں ہیں یہ نہیں چل پاتی، کیونکہ گنا کاٹنے کے لیے بھی لیبر جو ہے وہ مردان سے آتی ہے اور وہ مطلب کہ گروپوں کی شکل میں آتی ہے۔ کسان کے لیے وارہ بھی کھا جاتی ہے، وہ ایک گروپ سے ڈیل کر لیتا ہے، وہ اس کے پورے جتنے بھی 10 15 20 ایکڑ گنا ہوتا ہے وہ اس کو کاٹ کے چھیل کے ٹرالیوں پہ لاد دیتے ہیں اور یوں وہ وہاں پہ پہنچایا جاتا ہے۔ شوگر ملوں میں بہت ساری جگہوں کے اوپر کے پی کی لیبر استعمال ہوتی ہے، ان کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ ان کا پاکستان ہے، ان کا ملک ہے، وہ آتے ہیں مزدوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ سردیوں میں جب وہاں پہ ان علاقوں میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ آ کے روزگار کما لیتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت جس نے بھی ڈرافٹ کی تھی 18ویں ترمیم سے پہلے تک، وہ معیشت جو تھی وہ بڑی آئیڈیل تھی، مطلب کہ پورے پاکستان کے اندر ہر پاکستانی جا کے کاروبار کر سکتا ہے، پورے پاکستان کے اندر ہر پاکستانی جا کے کہیں پہ بھی رہائش رکھ سکتا ہے، پورے پاکستان میں ہر حصے کے اندر کوئی بھی شخص ٹریول کر سکتا ہے۔ میں 18ویں ترمیم سے پہلے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، صرف 2 علاقے پروٹیکٹڈ تھے، ایک گلگت بلتستان اور ایک آزاد کشمیر۔ وہاں پہ باہر سے جا کے کوئی جائیدادیں نہیں خرید سکتا، وہاں پہ خریدنے کے لیے آپ کو وہاں کا باشندہ ہونا چاہیے، لیکن کاروبار آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک آئیڈیل اکنامک ماڈل تھا۔ بہرحال پیپلز پارٹی نے اس کے اندر ڈسٹورشن کی ہے اور پیپلز پارٹی کے اپنے تجربات ہوں گے، اور جس کے نتیجے کے اندر ہمارا وفاق فائنانشلی ویک ہوا ہے۔ ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا فوج جو ہے وہ وفاق کے ذریعے پورے صوبے کے وسائل کو کنٹرول کر لیتی ہے اور جتنا چاہتی ہے اس میں سے حصہ نکال لیتی ہے۔ تو جب صوبوں کا حصہ بڑھ گیا تو پھر وفاق کے لیے پیسے کم ہو گئے، تو پھر وہ بھی اپنا حصہ کم کریں گے۔ انہوں نے تو اپنا حصہ کم نہیں کیا، نتیجے کے طور پہ دیکھیں معیشت کا کس طرح دیوالیہ نکل گیا، اور وہ پیسے جو کہ صوبوں کو جاتے ہیں وہ صوبوں کو خرچ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یا کرپشن ہوتی ہے یا پھر بیریا ٹاؤن کو پورا سندھ لکھ کے دے دیا جاتا ہے۔ K4 مکمل نہیں ہوتا کراچی میں واٹر سپلائی کے لیے، اور بیریا ٹاؤن کے لیے صوبائی حکومت کے خرچے کے اوپر کینچر جھیل سے، جس کے اوپر مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں سے ایک نئی پائپ لائن کی طرح ڈال دی جاتی ہے۔ یہ ساری لوٹ مار 18ویں ترمیم کے بعد ممکن ہوئی نا۔ تو خیر اس کو تو ہم کریں گے، مطلب کہ صوبہ سندھ کے لوگوں کا پیسہ اٹھا کے اور بجلی گھر لگایا جاتا ہے اینگرو کے نام سے، اور 50% اینگرو کو مفت کا شیئر دے دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بدلے اینگرو نے کیا دیا ہوگا، کس کو دیا ہوگا، اس کے بارے میں راوی ابھی خاموش ہے، اور راوی تو بولتا ہے لیکن ہم نے کہا راوی صاحب کاغذ بھی ساتھ دیں، اس کے کاغذات بھی ساتھ دیں، اور یہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر 2 نمبری ہوئی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کسی نہ کسی جگہ پہ ریکارڈ نہ ہوئی ہو، ریکارڈ تو ہو گئی ہوگی۔ بہرحال جی، ہمیں 2 جگہوں سے رابطہ کیا گیا اور ایک جگہ پھر ہم نے رابطہ کیا، اور وہ جگہ جو ہے ایک پشاور ہے، ایک کوئٹہ ہے۔ وہاں پہ عجیب و غریب قسم کے لطیفے ہو رہے ہیں، اور بندہ سن کے دکھی بھی ہوتا ہے اور ہنستا بھی ہے کہ یار اگر یہ بیوقوف زندہ ہیں تو فراڈی بھوکے نہیں مر سکتے۔ اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے ہم نے، پہلے اس کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں۔ جو پشاور میں ایک دوست سے بات ہوئی، انہوں نے فون کیا، اور ان کا یہ خیال تھا یا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو یادگار چوک ہے یا صرافہ بازار ہے، یہاں پہ جو زمینوں پہ شوکیسوں میں لوگ کرنسی کا ایکسچینج کا کام کر رہے تھے، ان میں ڈومینیٹنگ میجورٹی پہلے نمبر کے اوپر 50% سے زائد وہ تو افغانیوں کی تھی۔ ٹھیک،
दूसरे नंबर के ऊपर कबाइल के लोग थे, ये जो हमारी एजेंसियां थी ना, मोहम्मद एजेंसी और बाजौड़ एजेंसी और ये और वो सारा कुछ वो थे। और तीसरे नंबर पे तकरीबन कोई 10 से 15% ये पेशावर के लोग थे। अच्छा, अब हर किसी को पता है कि ये कारोबार कर रहे हैं और ये भी आगे किसी बड़े के एजेंट के तौर पे बैठे हुए हैं। अच्छा, इनका पता होता है जो है नॉर्मली लोकल पुलिस को भी और FIA के लोगों को भी। तो उन्होंने एक मिसाल पेश की, उन्होंने कहा कि देखिए पिछले दिनों एक अफ़गान जो है उसने एक बैंक से 50 लाख रुपया निकाला। मैंने कहा FIR भिजवा दें, वो भिजवा देंगे। निकाला और जब वो लेके बाहर निकला तो उसको FIA वाले ने पकड़ लिया और पकड़ के उसमें से उसको मारा कुटा या जो कुछ भी किया, सौदा मुका इसके ऊपर 5 लाख रुपया दिया गया उस FIA वाले को, उसने उनको छोड़ दिया। इस तरह इस वक्त वहाँ पे FIA दिहाड़ियाँ लगाती हुई पाई जा रही है। डायरेक्टर पेशावर जो होता है FIA का, उसकी सीट बाकायदा बिकती है इसी वजह से। आप देखें उतनी डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं दुबई के लिए, वो अपना अल्लाह आपका भला करे कि फैसलाबाद से नहीं है, उतनी डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो मुल्तान से नहीं है, उतनी कोयटा से नहीं है और उतनी जो हैं जितनी के पेशावर से हैं। बहरहाल वहाँ से जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं दुबई के लिए वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से कम हैं और पेशावर एक बड़ा शहर है, लेकिन ये आबादी के हिसाब से उससे भी बड़े शहर हैं और यहाँ से बैरून मुल्क गए हुए लोगों की तादाद बहरहाल वहाँ से ज़्यादा है। वहाँ से क्यों फ़्लाइट्स होती हैं? रोज़ाना करेंसी स्मगलिंग करनी होती है ना, डॉलर उधर लेके जाना होता है। इसीलिए FIA का वो बंदा जो एयरपोर्ट के ऊपर तकर्रर होता है वो भी करोड़ों रुपए की रिश्वत दे के तकर्रर होता है। और ये जो FIA के डायरेक्टर साहब हैं जो भी हैं, बहरहाल मैंने एक साहब से बात की जो भी यके अज़ डायरेक्टर हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि जी ये इत्ला आई वहाँ से। तो उन्होंने आगे से ना मेरा मजाक उड़ाया ना, उन्होंने कहा देखो आपने कभी बैंक अकाउंट खुलवाया? मैं कहा बड़े खुलवाए। उन्होंने कहा जी बैंक जो है वो आपसे आपकी आइडेंटिफिकेशन मांगता है? यस मांगता है। इस पे अफ़गानी का अकाउंट खोलते वक्त कंप्रोमाइज़ हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। ज़ाहिर कुछ लेन देन भी हुआ होगा, रिश्वत भी दी, बिल्कुल दी होगी। उसके बाद उन्होंने कहा बैंक आपको बुलाता है और बुला के आपके बाकायदा पाँचों उंगलियों के निशान लेता है। मैंने कहा बिल्कुल लेता। कहता उसके भी लिए गए होंगे? मैं कहा लिए गए होंगे। वो नादरा के डाटा से मैच, मतलब पहले तो उन्होंने कहा जी नादरा वालों ने उसे शनाख्ती कार्ड बना के दिया होगा। मैंने कहा हाँ दिया होगा। उसके ऊपर तभी तो अकाउंट खुला है ना, और उसके ऊपर भी किसी की दिहाड़ी लगी होगी? हाँ लगी होगी। फिर उसके बाद बैंकर के पास आ जाएं, बैंकर को भी पता होगा ये अफ़गानी है, इसका मैं अकाउंट खोलने लगा हूँ। बिल्कुल ठीक है। उसने भी दिहाड़ी लगाई होगी, वो सारे पंजे वंजे का बिल्कुल किया होगा। कहने लगा जहाँ पे इतने लोगों ने दिहाड़ियाँ लगा ली, यार मेरे एक इंस्पेक्टर ने 5 लाख की दिहाड़ी लगा गई, तो आज आप सैटरडे के दिन सुबह सुबह मुझे फ़ोन कर रहे हो। मैंने कहा यार है तो ये आपका बड़ा जेन्युइन इशू है कि जब सारे लगा रहे हैं तो उनके ऊपर करने के बजाय आप मुझे सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने कहा जी बड़ी माफ़रत चाहता हूँ मैं लेकिन चलें, आपने इस बात की बिलवास्ता तौर पर तस्दीक कर दी कि FIA जो है उसके जो हुकाम हैं वहाँ पर इस तरह की सरगर्मियों के अंदर पाए जाते हैं। पेशावर के जो दोस्त हैं वो बड़े सीजनड जर्नलिस्ट हैं और आला मतलब एडिटर लेवल के आदमी हैं। उन्होंने कहा यार इन्होंने हमाकत ये की है कि शोर मचा दिया, और ये लोग जो हैं, ये हम आपको अपने पहले एक व्लॉग में बता चुके हुए हैं कि सबसे पहले या उससे पहले वाले एक व्लॉग के अंदर कि किस तरह ये लोग वहाँ से निकल के तो जमरूद रोड के ऊपर जो है मुख्तलिफ जो पुराने इलाके हैं उनके जाके बैठ के इन्होंने बात कर ली है और ये यहाँ से चले गए हैं। 300 दुकानों को जी सील किया है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मोबाइल से उन्होंने ट्रेड करना होता है, डील करना होता है, वो कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि जुए के भी पैसे बहुत ज़्यादा गए हैं इन्हीं दिनों के अंदर। जब ये 300 दुकानें बंद थीं, पाकिस्तान से करोड़ों डॉलर जो हैं वो स्मगल किए गए हैं और FIA की कनाइवेंस के साथ किए गए, कि जर्नलिस्ट कह रहा है। और इसके अलावा मतलब कि सिंपल सा तरीका था, FIA के इन लोगों को पता होता है कि कौन सा बंदा क्या ट्रेड कर रहा है। उनकी फ़हरिस्तें बनाते हैं, फ़हरिस्तें बना के उन्हें तलब करते हैं और तलब करके तो या उनको अपने पास रख लेते या समझा बुझा देते कि मियाँ ये ऐसे नहीं होगा,
ٹھیک ہے. اب انہوں نے جب آواز لگائی تو وہ سارے کے سارے اصلی بڑے اور ہارڈ کور جو سمگلر ہیں وہ غائب ہو گئے. اور غائب ہونے کے بعد پھر یہی کچھ ہونا ہے. ایک تو یہ صورتحال پتہ چلی کہ جی ہاں ایف آئی اے کے اندر بھی کسی نہ کسی لیول پہ احساس ہے کہ یہ ہو تو رہا ہے. تو جنہوں نے یہ شروع کیا ہے وہ ذرا اس طرف دھیان کر لیں, بڑی مہربانی ہوگی. ایف آئی اے کا ہیڈ آفس کو دور نہیں ہے, اگرچہ اسلام آباد میں واقع ہے لیکن آپ پارا سے تو دور نہیں ہے نا سر. اینی ہاؤ, لیکن دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور میں اسی کے اوپر ہی ولاگ ختم کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا, کوئٹہ سے بھی یہ اطلاع ہے اور پشاور سے بھی ہے, کہ افغانی جو تھے وہ مختلف مکانوں میں ٹھہرے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اب انہیں پتہ چلا کہ جی ادھر ادھر ہونا پڑے گا یا جانا پڑے گا, یا آواز لگ گئی کہ جناب افغانی یہاں سے نکل جائیں. تو ایک فیملی رہ رہی ہے ایک مکان کے اندر. اس فیملی کا سربراہ جو ہے اس نے مسجد میں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے نماز بڑا ریگولرلی پڑھتے ہیں. اس نے ساتھ والے نمازی سے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں اور یہ مکان جو ہے یہ ہم خالی کر کے جا رہے ہیں, تو آپ اس مکان کے کسٹوڈین بن جائیں ہمارے. تو اس نے تاثر یہ دیا جیسے اس کا اپنا مکان ہے. اس نے کہا کہ یہ آپ کا اپنا مکان ہے؟ اس نے کہا ہے تو ہمارا اپنا ہی, کاغذات ہمارے پاس ذرا جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہوئے ہیں, نہیں ہیں, تو آپ فی الحال قبضہ لے لیں ہم سے اور ہمیں کچھ پیسے دے دیں. یہاں پہ مذہب بیچ دیا گیا. اس نے کہا جی یہ بندہ پچھلے 4 سال سے میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر, وہ 1 کروڑ کے مکان کا بھی 15 لاکھ 20 لاکھ روپے دیا, اس نے قبضہ لے لیا. اب وہ کرایہ دار تھا افغانی جو تھا وہ ادھر ادھر ہوا. اس نے جاتے ہوئے مالک مکان کو فون کر دیا کہ بھائی جان ہم تو مکان خالی کر کے جا رہے ہیں. اب جب مالک صاحب وہاں پہ قبضہ کرنے, اپنے مکان کا قبضہ واپس لینے پہنچے, تو وہاں پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا جی میں نے تو اتنے پیسے دیے ہیں اس مکان کے, اور اس نے تو کہا تھا وہ مجھے کاغذات جا کے کابل بھجوا دے گا. انہوں نے کہا ماما ہے میرے پاس رجسٹری ہے اس بات کی, یہ مکان میرا چل بار. اب اس طرح کے مقدمات جو ہیں وہ پولیس کے پاس بھی آنے شروع ہو گئے. جی میرا مکان ہے, میں نے تعمیر کر کے افغانیوں کو کرائے پہ دیا تھا. میں تو اب ان سے رابطہ کر رہا تھا کہ بھائی آپ خالی کریں, یا اپنی یہاں پہ لیگلی رہنے کا جو آپ کا ہے جو جواز ہے وہ مجھے فراہم کریں, تاکہ میں تھانے والوں کو بتا سکوں کہ یہ جناب یہاں پہ یہ NHCR کے اندر رجسٹر ہیں, یا یہ ان کے پاس اپنا آئیڈینٹیفیکیشن, پہچان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے ڈاکومنٹس ہیں. تو میں ان کو کہہ دوں, تو اوپر سے پتہ چلا ہوتے وہاں پہ اور بیٹھا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو طاقتور تھے انہوں نے اس بندے کو جو اندر بیٹھا ہوا تھا نکال باہر کیا. کہیں پہ گولی شولی بھی چلی, لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے نکال باہر نہیں کیا. پولیس کے پاس چلا گیا ہے معاملہ, وہاں سے عدالتیں چڑھے گا, اور پھر 15-20 سال تک وہ شخص جو ہے جس نے وہ مکان کرائے پہ دیا تھا افغانیوں کو, وہ بھگتے گا. ٹھیک ہے. اور یہ اعلان ہوتے ہی پشاور اور کوئٹہ دونوں جگہ کے اوپر کرایوں کی اور جائیدادوں کی قیمتیں ایسے نیچے نوز ڈائیو کی ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن جب تک اس طرح کے احمق لوگ زندہ ہیں, بعض جگہوں کے اوپر یہ بھی صورتحال درپیش ہوئی کہ یہاں پہ جو افغانی لیگلائز ہو چکے ہیں ان کو مکان بیچ دیا. اس نے کرائے پہ جو لیا ہوا تھا وہ آگے بیچ دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ موٹر سائیکل میرے سے کرائے پہ لے کے جائیں اور آگے جا کے کسی کو بیچ دیں, اور میں جا کے اس کو پکڑ لوں جس نے جو میرا موٹر سائیکل چلائی پھر رہا ہو, اور وہ جو میرے سے کرائے سے لے کے گیا تھا اور پھر وہ غائب ہو گیا, اس کا وہ درمیان میں سے نکل کے بھاگ جائے اور میرا اور اس کا جھگڑا شروع ہو جائے. یہ اس طرح کی صورتحال ہے. تو جب تک احمق اور بیوقوف زندہ ہیں تب تک فراڈیے بھوکے نہیں مر سکتے. یہ محاورہ ہے پنجابی کا جس کا میں نے اردو ترجمہ پیش کیا ہے. تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. ایف آئی اے نے بھی بدنیتی کے ساتھ, یہ کہا جا رہا ہے پوری بدنیتی کے ساتھ, دہاڑیاں لگانے کے غرض سے پراپر ایکشن ڈرافٹ نہیں کیا, جس کے نتیجے کے اندر کرنسی سمگلنگ کا کاروبار تو اپنی اسی پیک پہ ہی جاری ہے. پاکستان سے دھڑا دھڑ سمگل ہو رہی ہے یہ کرنسی جو کہ لیگلی نہیں ہو سکتی, اور اس کے اندر امیگریشن ظاہر ہے, ایف آئی اے وغیرہ ملوث ہے, سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں, اور فلائٹس بھی ایمریٹس کی بھی اور قطر ایئر ویز کی بھی اتنی ہی ڈپارٹ ہو رہی ہیں پشاور سے جتنی پہلی روٹین میں ہوتی تھی, اور پیسنجر کی تعداد میں بھی کوئی کمی نہیں آئی. کام تو جاری ہے نا. تو یا پھر حافظ صاحب کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, یا حافظ صاحب رل مل کے سانو سارے بیوقوف بنا رہے ہیں. وچ کوئی گل ہے ضرور. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.